بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں آیت خمس صرف ایک آیت ہے، مگر بعد کی صدیوں میں یہی ایک آیت ایک پوری مذہبی معیشت کی بنیاد بن گئی۔ ایک ایسی معیشت جس سے دفاتر پیدا ہوئے، وکلا پیدا ہوئے، مرجعیت پیدا ہوئی اور ایک نئی مذہبی اتھارٹی وجود میں آئی۔ سوال یہ نہیں کہ خمس قرآن میں ہے یا نہیں، وہ تو ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن خمس کس چیز پر لگا رہا تھا؟ جنگی غنیمت پر یا عام مالی آمدنی پر، جیسے تجارت، کاروبار اور سالانہ سرپلس وغیرہ؟ اور اگر یہ قصہ بدر کے میدان سے شروع ہوا تھا تو پھر یہ سفر مرجعیت تک کیسے پہنچا؟ کیا ایک جنگی حکم آہستہ آہستہ ایک وسیع مذہبی معیشت میں بدل گیا؟ یا ہم قرآن سے زیادہ تاریخ کو پڑھنے لگے اور اب بھی پڑھ رہے ہیں؟ آئیے سب کچھ چھوڑ کر واپس چلتے ہیں قرآن کی طرف، اصل متن کی طرف، بلکہ اصل لمحے کی طرف۔ وہ لمحہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انفال، قرآن کی وہ صورت جس کا آغاز ہی انفال اور جنگی مال کے سوال سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ماحول کیا ہے؟ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی فقہی مناظرہ نہیں، کوئی درسگاہ نہیں، کوئی حوزہ نہیں، کوئی مالی دفتر نہیں، یہ میدان جنگ ہے، بدر کا میدان، جہاں تلواریں ہیں، قیدی، لشکر اور جنگ کے بعد حاصل ہونے والا مال۔ پھر اسی ڈسکورس کے اندر قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ تم جو کچھ غنیمت حاصل کرو، پھر آگے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، قرآن آگے خود بتا رہا ہے یہ کس دن کی بات ہے۔ قرآن کے الفاظ میں یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، فیصلے کے دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی بدر۔ کم از کم پہلی نظر میں منظر یہی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہی پوری گفتگو کا بنیادی سوال ہے۔ کیا قرآن صرف جنگی غنیمت کی بات کر رہا ہے یا ہر قسم کے فائنینشیل گین کی؟ یہ سوال نیا نہیں، صدیوں سے موجود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے سنی اور شیعہ انٹرپریٹیشن آہستہ آہستہ دو مختلف راستوں پر چل پڑتی ہیں، اور شاید پوری بات کی تاریخ اسی سوال سے نکلتی ہے۔ اب پوری بحث ایک لفظ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، صرف ایک لفظ، غنیمتم۔ عربی میں غنیمت صرف جنگی غنیمت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لغوی طور پر اس کے معنی ہے فائدہ حاصل کرنا، نفع پانا، کچھ ہاتھ آنا، یعنی گین جس کو آپ کہیں، اور یہی شیعہ استدلال کی بنیاد بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا ما غنیمتم من الحرب، جو تم جنگ میں حاصل کرو، بلکہ کہا ما غنیمتم من شیء، جو کچھ بھی تم حاصل کرو، یعنی لفظ کے عموم میں ہر فائدہ، ہر گین اور ہر سرپلس شامل ہو سکتا ہے۔ اور پھر صدیوں کے سفر میں یہی تعبیر تجارت تک پہنچی، کاروبار تک پہنچی، زرعی پیداوار تک پہنچی، اور آخر کار اس آمدنی تک بھی جو سال کے اختتام پر بچ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ کنٹمپریری اثنا عشری فقہ میں اخراجات کے بعد بچنے والی اینول سیونگز پر بھی خمس واجب سمجھا جاتا ہے۔
لیکن یہاں ایک دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے، اور بہت اہم سوال ہے، اور شاید یہ زیادہ بنیادی سوال ہے: کیا ہر لغوی پاسبلٹی قرآن کے ایکچوئل کانٹیکسٹ پر غالب آ سکتی ہے؟ کیونکہ اگر لفظ کبھی وسیع معنی میں رکھتا ہے، مگر قرآن کس ماحول میں بات کر رہا ہے یہ بھی تو اہم ہے، اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے یہ بھی تو اہم ہے۔ اور یہاں کم از کم امیجیٹ کانٹیکسٹ میں پورا ماحول تو جنگ بدر کا ہے، میدان جنگ کا ہے۔ سورہ انفال، غزوہ بدر، قیدی، لشکر، انفال اور یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اسی لیے کلاسیکی سنی تفاسیر کی اوور-ویلمنگ میجورٹی اس آیت کو پرائمریلی وار بوٹی کے کانٹیکسٹ میں سمجھتی ہے۔ یہاں اصل انٹلیکچوئل ٹینشن کیا ہے؟ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ یا سیاق، لغوی عموم یا تاریخی ماحول، اور شاید پوری بات کی تاریخ اسی ایک ٹینشن سے نکلتی ہے۔ کیونکہ اگر غنیمتم ہر فائنینشیل گین تک پھیلتا ہے، غنیمتم کا مطلب ہر فائنینشیل گین ہے، تو پھر خمس ایک وسیع مالی اوبلیگیشن بن جاتا ہے۔ لیکن اگر امیجیٹ کانٹیکسٹ بیٹل فیلڈ ہے، میدان جنگ ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے: کیا بات کی فقہ ایک جنگی حکم کو آہستہ آہستہ ایک وسیع مذہبی معیشت میں تبدیل کر رہی ہے؟ اور یہی ہمیں لے جاتا ہے ایک اور گرہ کی طرف، شاید اس پوری آیت کی سب سے نازک گرہ، وَلِذِي الْقُرْبَى۔ آیت آگے کہتی ہے: فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ پھر وَلِذِي الْقُرْبَى، اور ذی القربہ کے لیے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے: ذی القربہ کون ہے؟ کلاسیکی اسلامی ٹریڈیشن بڑی حد تک اس کا مطلب لیتی ہے رسول اللہ کے اقربا، اہل بیت، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب۔ طبری، قرطبی، ابن کثیر، یہاں تک کہ جدید اردو مفسرین میں ابو العلا مودودی اور امین احسن اصلاحی جیسے لوگ بھی اسی تعبیر کی طرف جاتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ ذی القربہ سے مراد عام رشتہ دار ہیں یا پوری انسانیت، یہ کلاسیکل ڈومیننٹ ریڈنگ نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی اصل سوال ہے: اگر ذی القربہ سے مراد واقعی اہل بیت ہیں، تب بھی قرآن یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ اہل بیت کی معاشی کفالت کر رہا ہے؟ کیونکہ روایتی توضیح یہ دی جاتی ہے کہ اہل بیت زکوٰۃ نہیں لیتی تھی، اس لیے ان کے لیے خمس میں حصہ رکھا گیا۔ یعنی یہ ایک معاشرتی اور معاشی تحفظ تھا۔ یا پھر یہ تصور بعد کی صدیوں میں ایک ایسے مقدس مالی حق میں تبدیل ہو گیا جو آہستہ آہستہ امامت، نیابت، فقاہت اور مرجعیت کے ساتھ جوڑتا چلا گیا۔ یہاں فرق بہت بڑا ہے: ایک طرف خاندان نبوت کی کفالت، اور دوسری طرف ایک مقدس اور قابل انتقال مالی اختیار۔ اور شاید اسی مقام پر پوری بات کی تاریخ بدلتی ہے، کیونکہ اگر ذی القربہ صرف ایک کمپیشنیٹ پروویژن تھی تو شاید بحث وہیں ختم ہو جاتی، لیکن اگر یہ ایک مقدس حق بن جائے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ حق کس کے پاس جائے گا؟ اہل بیت، امام، امام غائب، نائب امام، فقیہ، مرجع۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک قرآنی آیت آہستہ آہستہ تاریخ، فقہ اور اداروں کی دنیا میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اور شاید یہیں سے خمس صرف مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ اتھارٹی کے سوال سے جڑنے لگتا ہے۔
اب ایک لمحے کے لیے ہم ساری فقہی بحثیں چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا کیا؟ کیونکہ قرآن کی آیت ایک چیز ہے اور اس آیت کا عملی نفاذ، عملی انطباق ایک دوسری چیز۔ جب ہم روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں، بخاری، مسلم، کتاب الخمس، کتاب المغازی، غزوہ بدر، خیبر، مال غنیمت اور بیت المال، تو ہمارے سامنے جو تصویر ابھرتی ہے اس کا غالب ماحول جنگی اور ریاستی مال کا ماحول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، پانچواں حصہ الگ ہو رہا ہے، باقی لشکر میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ تصویر واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، اور شاید یہ پوری گفتگو کا سب سے نازک سوال ہے۔ کیا مدینہ میں عام مسلمانوں کی تجارت، کاروبار، ذریعہ آمدنی، گھریلو بچت یا سالانہ بچت پر باقاعدہ خمس لیا جا رہا تھا؟ کیا اس نوعیت کی کوئی واضح تاریخی مثال موجود ہے؟ یہاں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آرگومنٹ فرام سائلنس ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دستیاب نبوی پریکٹس میں خمس کا واضح تعلق غنیمت، فے اور جنگی یا ریاستی مال سے دکھائی دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سامنے آتا ہے زکوٰۃ اور خمس کے درمیان۔ زکوٰۃ عام مسلمانوں کے اموال پر ہے، اونٹ، سونا، چاندی، زرعی پیداوار وغیرہ، جبکہ خمس کا غالب عملی استعمال غنیمت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بات کی تاریخ اہم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر رسول اللہ کے دور میں سالانہ آمدنی پر خمس ایک مستقل مذہبی فریضی کی صورت میں سامنے نہیں آتا، تو پھر بعد کی صدیوں میں اس کا دائرہ کیسے وسیع ہوا؟ اور یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے اسلامی تاریخ کے ایک نہایت حساس مرحلے کی طرف، امام علی کے دور کا۔ اور یہ بہت اہم ہے امام علی کے دور کو دیکھنا۔ اگر سالانہ آمدنی پر خمس اسلامی نظام کا ایک مستقل حصہ تھا، تو پھر اس کا سب سے واضح عملی نمونہ ہمیں کہاں ملنا چاہیے؟ امام علی کے دور میں، کیونکہ شیعہ فکر میں امام علی صرف ایک خلیفہ نہیں ہیں، وہ امام معصوم ہیں، امام منصوص ہیں، باب علم ہیں، اور اسلامی حکومت کے مثالی نمونے کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی مقدس مالی نظام واقعی دین کا ایک مرکزی حصہ تھا، تو اس کی سب سے زیادہ وضاحت ہمیں یہی متوقع ہے۔ اب سوال یہ، ہمیں امام علی کے دور میں کیا ملتا ہے؟ وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں بیت المال، عدل، مساوات، حکمرانوں کے احتساب اور مال کے غلط استعمال پر شدید تنقید ملتی ہے۔ ہمیں ملتا ہے وَإِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَيْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبِلَادِ، حکمرانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک عدل کے قیام میں ہے۔ ہمیں ملتا ہے اللہ اللہ فی الطبقۃ السفلی، خدا سے ڈرو معاشرے کے کمزور طبقوں کے بارے میں۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پھر کھڑا ہوتا ہے، کیا ہمیں امام علی کے دور میں ایک واضح، منظم اور مستقل مالی نظام کی شکل میں سالانہ آمدنی پر خمس کا تذکرہ ملتا ہے؟ یعنی عام شہریوں کی سالانہ بچت، تجارت یا زرعی اضافی پیداوار یا گھریلو سرپلس، ان سب چیزوں پر باقاعدہ خمس کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام علی نے خمس نہیں لیا، کیونکہ خمس قرآن میں موجود ہے، غنیمت موجود ہے اور بعض مالی حقوق بھی، لیکن یہ کہنا بھی آسان نہیں کہ امام علی کے دور میں آج کے معروف سالانہ خمس کے نظام کی صورت واضح طور پر نظر آتی ہے، اور یہی وہ خاموشی ہے جو سوال پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ نظام اتنا مرکزی تھا تو پھر تاریخ یہاں نسبتاً خاموش کیوں ہے؟ کیا خمس کا اصل دائرہ ابھی بھی جنگی اور ریاستی مال کے قریب تھا، یا بعد میں ایک نیا مرحلہ آنے والا تھا؟ اور شاید اصل ٹرننگ پوائنٹ یہاں نہیں بلکہ بعد کے ائمہ کے زمانے میں آتا ہے، جب شیعہ جماعت پھیل رہی تھی، عباسی دباؤ بڑھ رہا تھا اور امام پر براہ راست رسائی مشکل ہوتی جا رہی تھی، اور جب امام تک براہ راست رسائی مشکل ہو رہی تھی تو پھر یہ کام ان کے وکلاء، ان کے نمائندے اور مالی رابطے کے دوسرے نیٹ ورک وجود میں آ رہے تھے۔ یہاں سے اسلامی تاریخ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب ہم بدر کے میدان میں نہیں ہیں، اب ہم ایک منتشر دنیا میں ہیں، جہاں عباسی سلطنت ہے، اس کی سیاسی نگرانی ہے، قید ہے، دباؤ ہے، اور مختلف شہروں میں پھیلی ہوئی شیعہ جماعت ہے۔ امام موجود ہیں لیکن ہر جگہ موجود نہیں۔ کوفہ، قم، خراسان، بغداد، مدینہ اور مختلف علاقوں میں امام کے ماننے والے پھیل رہے ہیں، اور انہی حالات میں آہستہ آہستہ ایک نیا انتظامی ڈھانچہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ وکیل، نمائندہ، مالی رابطہ اور اس کے لیے ایک نیٹ ورک۔ یہاں خمس پہلی مرتبہ صرف ایک جنگی حکم کے طور پر نہیں رہتا، بلکہ ایک وسیع تر اجتماعی نظم کا حصہ بننے لگتا ہے۔ امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، یہ وہ دور ہے جب شیعہ شناخت مستحکم ہو رہی ہے، علمی حلقے بن رہے ہیں، پیروکار بڑھ رہے ہیں، اور امام تک براہ راست رسائی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں وکلا کا نظام مضبوط ہونے لگتا ہے، لوگ اپنے سوال بھیجتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں، اور بعض صورتوں میں مالی رقوم بھی۔ یہاں ایک نہایت اہم تبدیلی آتی ہے۔ امام صرف روحانی رہنما نہیں رہتے، وہ ایک منتشر جماعت کے مرکز بن جاتے ہیں، اور ہر مرکز وقت کے ساتھ اپنے ادارے بھی پیدا کرتا ہے۔ تاریخی روایات میں ایسی شہادتیں ملتی ہیں کہ بعض ائمہ کے زمانے میں مالی نمائندے خمس وصول کر رہے تھے۔ اگر ان روایات کو درست مان لیا جائے تو پھر یہ ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس اب صرف غنیمت کے دائرے میں محدود نہیں رہا، بلکہ ایک منظم شیعی مالی نظام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن یہاں بھی اصل بحران ابھی باقی تھا، کیونکہ ابھی امام موجود تھے، چاہے دور تھے، چاہے محدود تھے، چاہے قید میں تھے، مگر موجود تھے۔ پھر ایک دن امام غائب ہو گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری تاریخ بدل دی، کیونکہ اب سوال یہ نہیں تھا کہ خمس دینا ہے یا نہیں، اب سوال یہ تھا کہ امام کا حصہ امام کے بغیر کس کو دیا جائے۔ یہیں سے پوری تاریخ کا ایک بہت بڑا تھیولوجیکل کرائسس شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب امام موجود تھے تب بھی سوالات تھے، لیکن مرکز موجود تھا، لوگ امام تک پہنچ سکتے تھے، براہ راست پہنچیں یا پھر وکیلوں کے ذریعے، نمائندوں کے ذریعے، مگر اب امام موجود بھی ہیں اور موجود بھی نہیں، غائب مگر زندہ، پردے میں، مگر اتھارٹی کے مرکز اب بھی امام ہے۔ اور یہاں ایک سوال پوری شدت سے کھڑا ہوتا ہے، امام کا حصہ اب کس کو دیا جائے؟ سہم امام کس کے پاس جائے؟ محفوظ رکھا جائے، دفن کیا جائے،
مؤخر سمجھا جائے یا کسی انسانی اتھارٹی کو اس کے انتظام کا اختیار دے دیا جائے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہوگی، یہ مسئلہ ابتدا سے مکمل طور پر طے شدہ نہیں تھا۔ بعد کے بعد شیعہ فقہ، مثلاً شیخ توسی، مختلف آراء نقل کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ امام کا حصہ محفوظ رکھو، کچھ کہتے تھے دفن کر دو، یہاں تک کہ امام ظاہر ہوں اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ یدفن حتی یظہر الامام یظہر القائم، دفن کر دیا جائے یہاں تک کہ قائم ظاہر ہوں۔ سوچئے یہ رائے کتنی اہم ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بنیادی اصول ہے، امام کا مال امام ہی کا ہے، اگر امام غائب ہیں تو کوئی دوسرا اس کا اصل مالک نہیں بن سکتا۔ لیکن تاریخ خلا نہیں برداشت کرتی، جماعت موجود تھے، طلاب تھے، تبلیغ تھی، دینی مراکز تھے، یہ سب سسٹم تو چل رہا تھا، اور ہر مرکز وسائل مانگتا ہے۔ یہیں سے آہستہ آہستہ ایک نئی تعبیر ابھرنے لگتی ہے، فقیہ، نائب، نمائندہ، اور پھر سہم امام۔ آہستہ آہستہ فقیہ کی نگرانی میں آنے لگتا ہے، یہ جو مال ہے جو امام کو جانے والا تھا یا جو امام کا حق سمجھا جاتا تھا، وہ فقیہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور شاید یہ پوری گفتگو کا اصل ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اتھارٹی آہستہ آہستہ غائب امام سے نظر آنے والے ادارے کی طرف منتقل ہونے لگتی ہے۔ امام غائب ہیں مگر دفتر موجود ہے، وکیل موجود ہے، مرجع موجود ہے، وصولی موجود ہے، تقسیم موجود ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک قرآنی حکم تاریخ کے اندر ایک ادارہ بھی بن جاتا ہے۔ تو سوال کیا تھا؟ سوال یہ کہ خمس قرآن میں غنیمت تھا یا ہر آمدنی؟ اور اس سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے ہم بدر کے میدان سے نکلے، اہل بیت تک پہنچے، اماموں تک پہنچے، وکلا تک پہنچے، غیبت تک پہنچے، اور آخرکار مرجعیت تک پہنچ گئے۔ مگر شاید اس پوری تحقیق کا سب سے بڑا انکشاف خمس نہیں بلکہ کچھ اور ہے، یہ کہ تاریخ صرف عقائد نہیں بناتی، ادارے بھی بناتی ہے، اور ادارے صرف نظریات پر نہیں چلتے، وسائل پر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ایک حکم وقت کے ساتھ ایک پورا نظام بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں قرآن کی ایک تنبیہ پھر سنائی دیتی ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ شاید یہ صرف یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں تھا، شاید یہ ہر مذہبی تہذیب کے لیے ایک انتباہ تھا کہ جب تقدس اور دولت ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں تو سوال پوچھنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور شاید خمس کی پوری تاریخ بالآخر ہمیں ایک ہی سوال کی طرف واپس لے جاتی ہے، دین کہاں ختم ہوتا ہے اور ادارہ کہاں شروع ہوتا ہے؟